نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی، وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاز میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجئے، اٹس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا، پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ تقویٰ کی بات اس معنی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر، کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر، پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وقت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلام کا وہ نظام جو ہے یا وہ جو عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ ویسٹ کا ٹارگٹ جو ہے اسلام ایز اے دین ہے، ناٹ مذہب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بش یہ کہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو سچ کہتا ہے وہ۔ اسلام ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب، وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے اور بالکل مرملا کہہ سکتا ہے، یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو پرچیز چرچز، ٹرن دیم انٹو ماسکس۔ تم نے چرچ خریدے، سینیگوگ خریدے، مسجدیں بنا لی، پرپس بلٹ مسجدیں بنا لی، ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے تو نہیں روکا، روزے رکھتے ہو، ہم نے نہیں روکا۔ اگر تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطار پارٹی وائٹ ہاؤس میں دے دیتے ہیں، تمہاری عید ہوتی ہے، عیدین ہوتے ہیں تو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رینڈ کارپوریشن نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی، انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ اصل میں اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 40 برس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں، اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں، اسلحہ بنانا اور اس کی دوڑ، یہ ساری کیا تھی؟ اس میں کوئی مذہب کا معاملہ تھا ہی نہیں، نظام کا معاملہ تھا۔ وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپٹلزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اور جس کو لیے اور مختلف الفاظ، کنزیومر سوسائٹی، مارکیٹ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے۔ اور وہاں وہ تھا کہ وہ انفرادی ملکیت، جو بھی مینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم۔ ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا، سود خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی، اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے۔ اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا۔ اصل میں ان کی جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے، وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں،
انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، آپ نے غلطی سے ہاتھ اٹھ میں لے لیا تو پتہ چلے گا اس کے اندر تو آگ ہے. تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے، ایک باغیانہ عنصر ہے، اور یہ عنصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراً بعد. جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے، فرام انڈونیشیا ٹو موراکو، تو انہیں یہ احساس ہوا بھائی ہمارا بھی ایک نظام تھا، ان کا نظام ہے، ہمارا بھی نظام تھا، ان کا کرمنل لا ہے، ہمارا بھی کرمنل لا تھا، ان کا سول لا ہے، ہمارا بھی سول لا تھا، تو ہم اس کو قائم کریں. تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کولونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا. چنانچہ مظلومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، فدائیین آف ایران، الاخوان المسلمون آف عرب ورلڈ، یہ تحریکیں اٹھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھڈولوجی کے معاملے میں مار کھا گئی. ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا ایمفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میتھڈولوجی جو ہے، جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں، وہ ناممکن ہے. اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اندر جو ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، وہ شرار آرزو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے. افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ چند سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شرعی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان 95% علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا. ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا، اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم، زیرو. اور بلینز اور بلینز آف ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بند کرو، پیسے لے لو ہم سے، وہ تو بند نہیں ہوتا. وہ وہاں کے وار لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ان کے گورنر بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ جو ایک نظام تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا اپنا ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے، خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آ گیا. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی ہمارے ہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں، سیکولر تھنکر ہیں، دانشور ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ الفاظ تھے ان کے، اتنے متاثر ہوئے تھے. تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، ختم کر دے گا. اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزیبل ملک میں تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بینائی جہاں تک پہنچے گی، آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے، پورا کا پورا بھرپور پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ان کا اپنا نظام کا تار و پود ہے یہ بکھر کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، میلٹ اوے ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں، مذہب کے خلاف نہیں. رہو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور یہ آپ کی بعض تقاریر اور بعض تحریروں میں بھی جھلکتی ہے. کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مکمل مایوس ہو چکے اور آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی؟ آپ نے بہت ہی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا ہے. یہ بات تو میں بہت طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فیکٹس آن دی گراؤنڈز کا تعلق ہے مجھے اب کوئی امید نہیں رہی. حالات جو ہے بالفعل، لیکن میری جو 400 سال پچھلی تاریخ اس کے حوالے سے اور مستقبل کی جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مجھے امید اب بھی ہے. حالات بہت خراب ہیں. اسلام کی، پاکستان کی مثبت بنیاد وہ یہ تھی کہ یہاں اسلام آئے، اسلام کا نظام آئے، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسے اسلام کی تجربے گاہ